اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ، مومن کا جہاد. دیکھیے ہم نے جہاد کا مطلب لے لیا قتال. پہلا تو کام یہ کیا نا ہم نے، جہاد کا مطلب کیا لے لیا؟ قتال. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی جہاد کر رہے تھے نا. یہ مکی صورت ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، اے نبی ان کے ساتھ جہاد کیجئے، اس قرآن کے ساتھ بڑا جہاد. سورہ فرقان میں آیا ہے، مکے میں تو جہاد تھا نا وہ. اور ایسی بہت سی احادیث ہیں جس میں قتال کے علاوہ جو ہے وہ تبلیغ بھی جہاد ہے. اچھا اسی طرح جہاد مع نفس بھی ہے، ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، تو ہم اپنے نفس سے جہاد کرو تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے. ٹھیک ہو گیا. تو بلکہ یہ بھی کہ افضل جہاد پوچھا گیا کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ حضور نے فرمایا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، کہ تو جہاد کرے اپنے نفس کے. اب جہاد مطلب آدمی تلوار لے کے اپنے پیٹ میں گھومتا ہے. تو معلوم ہوا کہ صرف قتال ہی جہاد نہیں ہوتا، جہاد قتال سے وسیع اصطلاح ہے، وسیع المفہوم ہے. تو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی کہ جہاد کا مطلب قتال فی سبیل اللہ ہے. دوسری اس کے ساتھ جو دوسرا ردہ لگ گیا، بناء الفاسد علی الفاسد، وہ یہ ہو گیا کہ مسلمان جب بھی لڑے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. مسلمان جب بھی جنگ کر رہا ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. خیر اب تو بات یہاں پہ پہنچی کہ مسلمان اگر کافروں کی طرف سے بھی لڑتا ہوا مارا جائے تو شہید ہی ہوتا ہے. اب تو کہیں سے کہیں بات چلی گئی ہے نا. یہ تو نئے، یہ 15ویں صدی کی ایجاد ہے یا 14ویں کی. 14ویں تو ختم ہو گئی، اب 15ویں بھی نصف پہ پہنچ گئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. پرانی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ 14ویں صدی جو تھی اس سے سارے نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے، سارے علماء پناہ مانگتے آئے ہیں اس کے شر سے اور اس کے فتنوں سے. کوئی اتنی کوئی 14ویں صدی فتنوں والی ہے، ہم تو 15ویں میں بیٹھے اس سے بھی معاملہ آگے جا چکا ہوا ہے. خیر تو یہ کام آپ آ کے اس دور میں ہوا ہے کہ کافروں کی طرف سے بھی لڑتا ہوا جب مسلمان مارا جائے شہید ہے. تو پتہ نہیں اللہ سے بھی زبردستی اس کو جنت میں لے جانے کی کوشش کیا کریں گے، پتہ نہیں. خیر تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کا جہاد جب اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے تو فی سبیل اللہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور غرض ہوگی تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتا. کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا وہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا. کوئی شہرت کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا تو اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا. کوئی اپنے قوم کی جو ہے نا وہ طاقت اور اس کی توسیع اور اس کی طاقت کے لیے مارا گیا، تعصب میں مارا گیا، وہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا. اللہ کی راہ میں صرف اس کا جہاد ہے جس کا مشن تھا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، باقی کلمے نیچے ہو جائیں، اللہ کا کلمہ سب سے اوپر ہو جائے. ہوا فی سبیل، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟